السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. پہلے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. وکیل ملک صاحب، بیرسٹر وکیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب موجود ہیں. شروع علی ظفر صاحب سے کرنا چاہوں گا. علی ظفر صاحب، پہلے اب آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ میری نظر سے بیانات گزرے آرمی چیف نیوٹرل ہو جائیں، پھر میرا دماغ کے اندر وہ پرانے بیان آنے شروع ہو گئے. جانور ہوتا ہے نیوٹرل، انسان کب نیوٹرل ہوتے ہیں؟ کیا چوکیدار کبھی نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ پہلے سن لیں ابھی کیا بیان دیا آپ کی پارٹی نے. میں جاننا چاہتا ہوں یہ آخر عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ آخر آئی کیوں ہے؟ نیوٹرلٹی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں آرمی چیف. عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا ہے. یہ جو دو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ چاہتے ہیں فوج پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں. انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں. اب میرے سامنے یہ پوری لائن ہے بیانات کی جو ہم چلاتے رہے پہلے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی کہ کہو کہ میں نہ تیتر ہوں نہ بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. اب یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری اختراع نہیں ہے. اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب، یہ تو خان صاحب پڑھاتے تھے ساروں کو کہ یہ نیوٹرل نام کا تو لفظ ہی کوئی نہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کمرے میں داخل ہوں، میرے بھی بڑا الزام لگتا ہوتا تھا نیوٹرل ہوں، تو خان صاحب مجھے دیکھ کر کہتے ہیں آ گیا نیوٹرل. سمجھ چکے ہوں گے مجھے بھی نیوٹرل کس کانٹیکس میں کہتے ہوتے تھے. سو یہ بتائیں یہ اب کیا ہوا ہے خان صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جب میں چاہتا تھا آپ نیوٹرل نہ ہو تو آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا، جب فوج کہتی ہے ہم نیوٹرل ہو گئے کہتے نیوٹرل نہ ہو، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. آج وہ اگر پوزیشن لی بھی ہے انہوں نے، آپ کہتے جی نیوٹرل ہو جائیں. دیکھیں، میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کو کیا جا رہا ہے. نہیں کیا سر. ان کا کہنے حلیمہ کا خان صاحبہ باہر آئیں، مطلب انہوں نے کہا کہ ایک پیغام ہے اور یہ کہا کہ نیوٹرل ہو جائیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں. یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ حکومت میں سامنے بیٹھی ہے، نون اور پی پی چاہتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہا، آپ نے ان کو وہ سب کچھ کہا جو آپ ان کو کہتے رہے، آپ نے ان کے خلاف لانگ مارچز کیے، آپ ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف. آج آپ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے تو 9 مئی نہیں کرایا نا علی ظفر صاحب. سو سوال دوبارہ ہے، مجھے ان بیان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ، ایک ایسے وقت میں جب آپ الیکشن جیت چکے، آپ بڑی پارٹی بن گئے، حالات آپ کی طرف جا رہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ کہ یہ بیان بازی اور یہ ریٹریو کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ریٹریٹ ہو رہی ہے آپ کی طرف سے؟ یہ ریٹریٹ نہیں، میری بات ہوئی تھی ان سے. میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں کیا بات ہوئی تھی خان صاحب سے. اور وہ بیسیکلی یہ تھا کہ چونکہ ایک امپریشن کیا بلکہ حقائق بھی یہ دکھاتے ہیں کہ فوج کو انوالو کیا جا رہا ہے سیاست میں، تو یہ نیوٹرلٹی کا بیان جو تھا یہ اس کانٹیکسٹ میں تھا. یہ اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ آپ اب چھوڑ دیں، اس وقت عدالتیں جو فیصلہ کر رہی ہیں ان کو اپنا فیصلے کرنے دیں انصاف کے مطابق. اس وقت جو لوگ جو چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ جو سلوک ہونے لگا ہے، لوگ جو جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں آپ کرنے دیں، کیونکہ حکومت یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی. اور اس کے بعد جب بھی حکومت جائے گی تو آپ تب بھی پالیٹکس میں نہ انٹرفیئر کریں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے نیوٹرلٹی کی بات کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حال اور پہلے کا نیوٹرل کا کانٹیکسٹ خان صاحب کا کچھ اور تھا. پہلے وہ جانور ہوتا ہے، چوکیدار کب نیوٹرل ہوتا ہے، میں تتر ہوں نہ بٹیر ہوں، میں نیوٹرل ہوں، یہ کب ہو سکتا ہے. سو وہ کچھ اور بات تھی، یہ کچھ اور بات ہے. آپ یہ دیکھیں، الطاف حسین یاد آ گئے، پھر پارٹی مصیبت میں پڑ گئی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے اور بیان ایکسپلین کر کے. ڈو یو ریئلائز یو ار ان اے فکس ٹرائنگ ٹو ایکسپلین خان's پوزیشن؟ نہیں، لیکن ہوتا ہے پتہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو بیانات آتے ہیں وہ سیکنڈ یا تھرڈ سورس سے آتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی خان صاحب کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھ آتی ہے جس کو بیان دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، اس میں کافی ڈسٹورشن آ جاتی ہے. اس میں کچھ ایک مختلف کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہے بات. وہ اس لیے کافی ضروری ہے کہ سمجھیں کہ آپ وہ بیانات نکل کہاں سے رہے ہیں. اگر آپ کبھی جیل جائیں، اور میں تو جاتا رہتا ہوں، کل بھی جاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں
ایک کمرہ ہے عدالت کا، اور اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں. ایک میں سو کالڈ پبلک ہوتی ہے، یعنی کہ 7-8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کون ہیں ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے پیچھے جہاں صحافی بیٹھے ہیں. اور وہ ان تک بات پہنچنے میں ایک طرح سے آپ کو چیخ کے بولنا پڑتا ہے، اور وہ آپ زیادہ اونچا بول بھی نہیں سکتے کیونکہ عدالت بھی چل رہی ہوتی ہے. تو جب آپ بیانات کسی اور کو کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا کانٹیکسٹ ہے، اور وہ جا کے باہر کچھ بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو اوور آل جو میں بتا رہا ہوں حقیقت یہی ہے. اور یہ نہیں میں نہیں مانوں گا. میں آپ کا یہ دلیل ضرور علی ظفر صاحب مان لوں گا کہ وہاں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ میں آپ کا نہیں مانوں گا. میں آپ کو بتا دوں، علیمہ خان صاحبہ باہر آئیں. علیمہ خان صاحبہ کو نے کہا مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پیغام پہنچا دوں، تو میں آرمی چیف کو ان کا پیغام پہنچا دوں کہ یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے نیوٹرل ہو جائیں. جی جنرل عاصم منیر سے گزارش کی پیغام بھیجا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں کیونکہ یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. میں آتا ہوں اس کے اوپر دوبارہ. ایک حکومت کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا ہے جی نواں کوئی آپ لوگوں نے کوئی مذاکرات کی پیشکش کی ہے. پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں، وہ فیصلہ آپس میں کریں. پہلے گھر جائیں، کمرے بند کریں، آپ بھی فیصلہ کریں. آپ نے پابندی لگانی ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے، یا آپ نے مذاکرات کرنے، کیونکہ اگر دہشت گرد ہیں اور اگر ملک دشمن ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان سے مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ملک دشمن ہے. اگر مذاکرات کرنے تو پھر ملک دشمن نہیں ہے. پہلے فیصلہ تو کر لیں آپ لوگ آپس میں. قاضی صاحب بہت بہت شکریہ. اس کا تھوڑا سا کانٹیکس، کیونکہ انہوں نے بھی کانٹیکس ایکسپلین کیا. میں پابندی کے اوپر اور مذاکرات کے اوپر نہیں، میں ان کا کانٹیکس ایکسپلین کرتا ہوں نا، کیونکہ ہیئرنگ میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی اور میں نے دیکھا ہے کہ کمرے کا ماحول کیا ہے. یہاں پہ کوئی چائنیز وسپرز والی بات نہیں ہو رہی. معذرت کے ساتھ میرے سینئر ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں علی ظفر صاحب، میں وکیل ہیں، وہ ہیئر سے کی طرف لے کے جا رہے تھے شاید اس بات کو. نہ یہ چائنیز وسپر ہے، نہ ہی ہیئر سے ہے. وہاں پہ بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں فارمر، ان کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ان کے ٹرائل میں کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. وہ دیکھتے ہیں میڈیا کے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے لوگوں سے سر سنیں نا میری بات، میڈیا کے لوگوں سے وہاں پہ وہ بالکل آمنے سامنے، جس طرح میں اور آپ ہیں، بیچ میں ایک وہ گتے کا کٹ آؤٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ بات کرتے ہیں. جو وہ بات کرتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ تمام تر جرنلسٹ کو، پیغام بھیجا گیا اسپیسیفک لوگوں کو، دوستوں کو، پارٹی کے ورکرز کو، سب کو پتہ چلتا ہے. میں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان کی بات میں نے کلیریفائی کر دی. صحافیوں کے ذریعے نہیں آئی، یہ ایک براہ راست پیغام آیا، ان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے آیا، جو عموماً اس طرح کے پیغام رسان. انہوں نے کہا یہ پیغام مجھے دیا گیا ہے اور میں یہ پیغام ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات، جہاں پہ میں اپنی بات پہ آ گیا. اب جہاں تک آپ نے بات کی پابندی کے اوپر، بالکل ایسے شواہد موجود ہیں. میں خود کئی شوز میں کہہ چکا ہوں، کئی پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو سائفر لہرایا گیا، پھر جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ پیرل کیا، اور تمام تر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، فیکٹ ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی عرضی، کیونکہ عدلیہ کے ریکارڈ پہ تو یہ فرق نہیں میں اس پہ، عدالت نے فرق کر دیا نا. عدالت نے، سپریم کورٹ نے، ایک سیکنڈ، سپریم کورٹ نے جب ضمانت کا کیس تھا آپ کے سامنے ایک فیصلہ لکھا، اور اس فیصلے میں لکھا کیا کہ اگر آپ کا کیس بنتا بھی ہے، اس میں کسی غیر ملکی طاقت، جو کہ سائفر غیر ملکی طاقت کو کسی طرح کا فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا. کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ اس فیصلے میں لکھا. اس پہ آپ کو تھوڑا سا یہ لکھا کہ زیادہ لیک کی گئی انفارمیشن ہے، اس کے اوپر اگر آپ کیس بنائے تو 2 سال کا کیس بن. سیکرٹ آفیشیل ڈاکیومنٹ. دیکھیں کیس تو آپ کسی مان رہے ہیں کہ بننا ہے. دیکھیں آرٹیکل 6 تو یہ جو دیکھیں آرٹیکل 6 بنا رہے ہیں وہ تو اس صورت میں بنتا ہے اگر آپ کسی بیرونی طاقت کو فائدہ پہنچائے، جو کہ اس کیس میں نہیں ہوا. اب آ جائیں مذاکرات کی بات. ہمارے تو تعلقات خراب ہوئے ان کے ساتھ. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں، ان لائک دیم، بیکاز یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات آپ نے اگر کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے جہاں پہ کریں، جہاں پہ یہ کالز کرتے ہیں اور جو میسج پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ ملک دشمنوں سے مذاکرات نہیں کرتے نا. دیکھیں یہ ایک طرف یہ سنیں ذرا، آپ کے منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں کو زیادہ، جی مانتا بھی نہیں ہوں. میں عموماً کہتا ہوں سیاستدانوں کو سیاسی ڈومین میں مذاکرات، بات چیت ہونی چاہیے. یہی ہوتا ہے. یہ تو ملک دشمن آج لگے ہوئے تو سارے جناب اس ملک میں فتوے بڑے ہوتے ہیں، سارے وزیر کھڑ پینچ. میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس،
فتوے صرف آپ مذہب کے نہیں لگتے اس ملک میں، غداری کے بھی فتوے لگتے ہیں، آرٹیکل 6 کے بھی فتوے. ہم وہ بے وطن ہیں، یہ غدار وطن ہے. ہر 5 سال بعد غدار بھی بدل جاتا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں کہنے والا بھی بدل ہے جاتا ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے. ہاں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سارا تمام. طارق صاحب کوئکلی میں سنا دوں آپ کو جناب. بالکل. وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کر لیے کیس موو کرے گی. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم پابندی لگائیں گے. ایسے نہیں ہو، بڑا ایویڈنس ہے ہمارے پاس. اب آپ کہہ رہے ہیں بات چیت کرو. نہیں دیکھیں، بات چیت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے، ایک سیاستدان ہونے کے ناطے، ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے کسی پارٹی پہ کوئی بین نہیں لگنا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کے شو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری اور سیاسی پارٹی نہیں ہے. دس از اے کلٹ فالوئنگ. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کلٹ فالوئنگ کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. کیا ہوتی ہے کلٹ فالوئنگ؟ آپ نے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی ہے اور وہ ہلا بھی نہیں ہے نا. میری بات سنیں، ایک غبارے میں ہوا بن کے جو ہے وہ حکومت میں تھے، وہ کے پی آر گئے لوکل باڈیز ہارے نا. بالکل. کلٹ فالوئنگ نہیں ہارتی، کلٹ کا ووٹ کہیں نہیں جاتا. وہ 2/3 اکثریت کی پارٹی نہیں تھے. یہ آپ بھی جانتے ہیں. جس دن عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، کیا آپ یہ بات مانیں گے میرے ساتھ کہ وہ پنجاب میں شاید 5-7 سیٹوں کی پارٹی بھی نہیں تھے اس وقت؟ مانے میں پہلے ایگری کر لینا تھا کہ میرا آپ کا یہ کلٹ آرگومنٹ آگے چلا لینا. اگر وہ پارٹی اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی پھر کلٹ تو نہ ہوئی. یہ تو پولیٹیکل آپ کے غلط فیصلوں نے ان کو مقبول کر دیا. مانے نہیں. جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، جس طرح کی یہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کا انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں اور پھیلاتے رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھیں. 9 مئی کا واقعہ ہے، جلاؤ گراؤ کیا، سزا ہونی چاہیے. سزائیں ایبسولوٹلی. کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فوجی تنصیبات کا کوئی بھی نیشنل انسٹیٹیوشنز پہ آپ کے جا کے حملہ. لیکن یہ بھی کسی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ پریس کانفرنس کر کے مذمت کر دو تو دوسری پارٹی میں چلے جاؤ اور آپ کو معاف کر دیا جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کر رہے ہیں. ہونا چاہیے. آپ کر رہے ہیں. جس کا آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کے دکھائے کہ اتنی فون کالیں تھیں، اس کو کال کی، انہوں نے پارٹی بدلی. آپ نے کہا جناب نہیں، میں نہیں سمجھتا. قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. کسی کی پارٹی تبدیلی، لائلٹیز چینج کرنے پہ جو ہے کسی کو کوئی معافی یا کوئی فری اسپیس نہیں دے دینی چاہیے. انفارچونیٹلی اگر کچھ ایسے کیسز میں ہوا ہے تو دین آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. علی ظفر صاحب یہ مذاکرات کی پیشکش ایک دفعہ پھر حکومت کی طرف سے آتی بھی ہے، پھر واپس بھی ہو جاتی ہے. ان کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. دے آر آلسو انڈیسائیڈیڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سم ٹائمز جیسے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پابندی لگے گی، آرٹیکل 6 لگے گا، پھر کہتے ہیں جی آ جائیں بات چیت کر لیتے ہیں، مسئلہ حل. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ بیکاز ایز اے پالیٹیشین یو کانٹ سے نو ٹو ٹاکس. آپ مذاکرات کو انکار تو نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے ایشوز پہ کمپرومائز نہ کریں. کیا سوچتی ہے تحریک انصاف اس پر؟ یہ دیکھیں، 3 اس پہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو مذاکرات کی جو ڈیمانڈ ہے یا مذاکرات کی جو آفر ہے وہ کر کون رہا ہے، وہ کس لیول پہ ہے. یہ تو پتا چلے نا کیا پرائم منسٹر صاحب، کابینہ، کس نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر میں کہوں کہ پرائم منسٹر آفر کرے گا تو آپ کا رد عمل مختلف ہوگا علی ظفر صاحب؟ نہیں، وہ اس میں پھر سوچتا ہے نا. ابھی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. ویسے مذاکرات پرائم منسٹر آفر کر چکے، آ کے کہتا ہے وہ ایک دن کرتے ہیں. وہ تیسرا پوائنٹ بھی میرا سن لیجئے نا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آج ایک کہتا ہے مذاکرات کریں، کل کہتا ہے میں نہیں کرنے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات اس سے کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو کوئی فیصلے کرنے کی. اگر آپ کے پاس طاقت ہی نہ ہو تو اس سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسرا اور سب سے اہم چیز، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف ظلم کریں، ایک طرف ماریں، کسی کو قید کریں، الیکشن چرا لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ چلیں آئیں بات کر لیتے ہیں اب، اور اگلے دن پھر دوبارہ ماریں اور پھر کہ چلیں اب دوسری بار مار لیا، سوری، اب آپ پھر بات چیت کریں. تو یہ گورنمنٹ کو اپنا ایک اگر انہوں نے واقعی مذاکرات کا ان کا ہے تقاضا جو ایک جمہوریت میں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، کیوں نہیں. پولیٹیکل پارٹیاں بات کرتی ہیں آپس میں، ہر پوائنٹ پہ بات ہو سکتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے لیے بات ہو سکتی ہے. علی ظفر صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ نہیں ہو سکتا. اصول کچھ اچھے ہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، ویسے مذاکرات کا ٹریک ریکارڈ اتنا وہ نہیں چاہتے خان صاحب ان سے بات کرنا. لیکن یہ جو کہا جا رہا یا آپ کی طرف سے کہا گیا، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا اور علیمہ خان صاحبہ نے، یہ دونوں مل کے آپ کی اور فوج کی لڑائی کرا رہے ہیں. وہ جو بیانات آپ لوگ دے چکے
2022 سے شروع ہوئے, اس وقت کے آرمی چیف کو جو کچھ کہا, پھر آپ نے اگلے آرمی چیف کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے لانگ مارچز کیے, آپ نے وہ ڈرٹی ہیری اینڈ ایکس وائی زی شروع کیا, پھر آپ نے سارے الزامات لگائے. یہ لڑائی تو آپ کی اپنی لگائی لی ہوئی ہے. ٹھیک یا غلط کی بات میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو آپ کا کہنا کہ یہ ہماری لڑائی کرا رہے ہیں, مجھے پریشانی ہو رہی ہے سمجھنے میں کہ یہ آپ کی لڑائی کیسے کرا رہے ہیں. یہ تو لڑائی آپ کے سامنے کافی عرصے سے چل رہی ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ. دیکھیں وہ جس سے لڑائی ہے انہوں نے کیا نہیں سارا کچھ آپ کے ساتھ. آپ کے خیال سے جو ہمارے لوگ اریسٹ ہو کے جیلوں میں بیٹھے ہیں, جو ہماری خواتین جیلوں میں بیٹھی ہیں, جو فارم 45 کے ایشوز ہوئے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا جو کچھ ہمارے ساتھ, جس طرح یہ الیکشن چرایا گیا, جس طرح یہ فالس کیسز جو اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے, آپ کے خیال سے اس میں جو حکومت ہے وہ بالکل انوسینٹ ہے؟ اس کا کوئی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے ذریعے یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں الیکشن کے دن, جب یہ خود امیدوار ہیں, یہ فارم 47 نکلوا کے اپنے لے کر بھاگ گئے وہاں سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہر ایک کو پتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا, اور جو جیتنے کس نے جتوایا کس نے ہروایا یہ بھی سب کو پتا ہے, کہ پارلیمنٹ میں آیا صرف آپ نہیں مان رہے, ان کو بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے نا ویسے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہا سب کو پتا ہے سر, سب کو پتا ہے, دیٹس اے پرابلم. جی آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں لیکن پتا تو سب کو ہے. جی تو اب بیسکلی جو مذاکرات کی بات, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ پھر جینوئنلی مذاکرات کے لیے آئیں اور آپ آ کے بات کریں, آپ ہینڈ اوور کر دیں گورنمنٹ, ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, الیکشن دوبارہ کرا لیں, اینڈ ہم بیٹھ کے بالکل بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمہوریت کو مضبوط بنائیں, انٹرفیئرنسز ختم کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو پہنچائیں, ان کا حق ان کو دیں, تو پھر تو ان پرنسپلز پہ تو بات چیت بالکل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے, اس ظلم کے باوجود ہمیں بات کرنی چاہیے نیشنل انٹرسٹ کے معاملات پہ, جہاں سیکیورٹی کا ایشو ہے, جہاں ہمارا باؤنڈریز جو ہیں, ہمارے نیبرز کا ایشو ہے, وہاں بالکل کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی حد تک. دیکھیں آپ کہتے ہیں کیا دے سکتے ہیں, آپ مانگ کیا رہے ہیں, سوال یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ دے کیا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں الیکشن, آپ اگر ان سے اتفاق اس بات پہ کر لیں کہ کوئی اپنا کندھا نہیں دے گا, ملک آئین کے مطابق چلے گا, بس ایک چیز پہ اتفاق کرنا سر, اور وہ صرف آپ کو یہ دے سکتے ہیں, وہ اور کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. اس پہ اتفاق کر لیں, آدھے مسئلے ملک کے حل ہو جائیں. ملک آئین کے مطابق چلے, آئین پھر آپ کو ہر چیز کر دے گا. یہ تو ملک آئین کے مطابق چلتا نہیں, جس کی وجہ سے کچھ ہوتا نہیں. بات چیت تو خیر اپنی جگہ, جو کچھ بھی ہوگا. پارٹی پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں آپ, ایک دم سڈنلی ٹھنڈا ہو گیا کام. نہیں دیکھیں, ہم آبویسلی یہ حکومت صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, اتحادی ہیں ہمارے ساتھ. نہیں مان اتحادی, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مان رہے ہیں نہیں مان رہے. آبویسلی ابھی بڑی نیسنٹ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ مواد تو آبویسلی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی پی ایم ایل این تھنک لائک یو اینڈ سے کہ یار یہ ویسے فیصلہ غلط ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا, میں جنرلی میں نے آپ کو پرنسپل سٹانس دیا کہ جو جمہوری لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, جمہوری لوگ پرنسپل پوزیشن نہیں لیتے. میں نے پرنسپل پوزیشن لی آپ کے شو میں آپ کے سامنے, عوام کے سامنے پرنسپل پوزیشن لے رہا ہوں. کسی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کیا ہم سارے بات کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, ان کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو نہیں کریں, ذرا تھوڑا سا معاملات پولیٹیکلی معاملات ہے نا, بہت زیادہ بحث. لیکن یہ اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ کسی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. بالکل پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اگین آئی گو بیک ٹو وٹ آئی سیڈ ٹو یو کہ اب ایک سیاسی جماعت اگر ملک دشمن ملک کے خلاف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, پھر اس میں تو سیاسی جماعت اور ناٹ, پھر تو دیکھیں نا, میرا پرنسپل سٹانس اپنی جگہ پہ, لیکن میرا ملک اس تمام تر چیزوں سے آگے ہے. کون سے ملک کا ایجنڈا چلا رہی ہے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, کسی ملک کا نام لینا کہ یار یہ ان کا ایجنڈا آگے چلا رہا ہے. اب دیکھیں نا, پہلے کہا جاتا تھا, کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, شفقت محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ نے ہماری حکومت نہیں کرائی, پوری پاکستان اور پاکستانی قوم کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا, امریکہ نے سازش کر دی, باجوہ صاحب نے سازش کر دی. ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں نا, یہ آپ تو بیان بازی کیا. میں بڑا کلیئرلی ایجنڈے پر ہیں.
آف دا ریکارڈ امریکی ایجنڈے پر ہیں, چائنیز پہ ہیں, زائنسٹ ایجنڈے پہ ہیں. اچھا اچھا, یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے. مولانا بھی اس کو چھاٹ گئے ویسے. نہیں, مولانا کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کاشف صاحب یہ ایک زائنسٹ ایجنڈا ہے. یہ تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں, یہ کیوں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, یہ کیوں وہاں پہ جا کے برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز میں وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ کیوں, کس ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہیں, کیوں یہ ٹکٹس لے کے بحرین کانفرنس کے لیے جایا جاتا ہے, یہ کہاں سے تانے بانے ملتے ہیں نا. ہمارا تو ایسے ایویڈنس کوئی نہیں ہے. آپ کسی کے پاس آپ کا الزام کیا لگتا ہے, جنرال بغیر ویزے کے ادھر آتا ہے اور مری چلا جاتا ہے, وہ مودی کابل سے نکلتا ہے, آپ کی شادیوں میں آ جاتا ہے, اور آپ کیونکہ اس وجہ سے آپ ہندوستانی ایجنٹ. نہیں دیکھیں, یہ الزام لگے کہ نہیں لگے, میرے خیال سے لگے کہ نہیں کال تھی, یہ الزام لگا کہ بارڈر سے انڈین ایجنٹ آپ کی فیکٹریوں میں, میاں صاحب کی فیکٹریوں میں کام کرنے جاتے ہیں. پھر کلبھوشن کو کس نے چھوڑا تھا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہی ہے, وہ ابھی بھی آپ کے پاس ہی ہے یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات لگانے چھوڑ دیں. میں خدا برائے الزام نہیں. دیکھیں کاشف صاحب, الزام برائے الزام نہیں ہے. الزام ہمارے الزام اگر ہے, ایلیگیشن ہے, تو اس کے اندر سبسٹنس ہے. کیا کاغذ میں نے بھی آپ کو بتا دی تمام تر چیزیں. یہی آپ عدالت میں جا کے آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں کاشف صاحب کہ اتنی جو ایک پرزور طریقے سے انہوں نے قرارداد موو کروائی. سر آپ کے اوپر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام ہے. آپ کو پتا میاں صاحب پر ڈان لیکس 2 کیا تھی, کہ انہوں نے بتایا جا کے کہ پاکستان نے ممبئی حملہ کرایا تھا. پتا نا اس بات کا, جانتے آپ کہ نہیں جانتے؟ یہ الزام ہے نا انسبسٹینشیٹڈ. ہم تو تمام تر بینک اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دکھا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہ پیسے آ رہے ہیں بھائی, یہ دیکھیں. نہیں وہ خیر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی $50 $100 والی. یار زائنسٹ نے کام کرانا $100-200 پہ کام ہوتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ ہی پہ ہوتا ہے نا. لابنگ فرمز جو باہر ہائر کی ہوئی ہیں, یہ کدھر کون پیسے دیتا ہے نا, پیسے. علی ظفر صاحب آخری سوال آپ سے. پابندی سپریم کورٹ جاری ہے, نون کے اندر یہ بحث ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا کوئی نہیں, ایویڈنس ہے نہیں. کل یہ راستہ نہ کھولنے کے ہمارے پر یہ الزامات, یا یہی کام ہمارے ساتھ ہو, ہم کو اس سے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے آگے چلیں گے اینڈ ڈو گڈ پالیٹکس, گڈ ڈیموکریٹک پرنسپلس کی پالیٹکس کریں آگے جا کے. دیکھیں, میری نظر میں تو کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ ملک دشمن ہو. سارے کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں, ضرور ہوں گے سیاسی ایجنڈے ہیں. تو جس طرح انہوں نے بھی الزام لگا دیا کہ پی ٹی آئی زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو وڈرا کرنا چاہیے. انہوں نے بڑا میجر ایک سٹیٹمنٹ دے دی, اور مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں سمجھ بوجھ کے بغیر وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی شہادت کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. لیکن یہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا, کیونکہ آپ کے دور میں ان پر انڈین ایجنٹ ہونے کے الزام تھے. وہ یاد ہے بلاول صاحب بھی کہتے ہیں مودی کے یار کو ایک دھکا, اور آپ بھی کہتے ہوتے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس ان کے 2 سینئر سیاستدانوں کا, اور وہ اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ آپ کسی کے خلاف الزام نہ لگائیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. تو کہنے میں اور پھر ایکشن میں بڑا فرق لگتا ہے مجھے. ایک طرف وہ کچھ کہتے ہیں ایکشن سر, لیکن آپ کی پارٹی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے علی ظفر صاحب؟ دیکھیں, میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں تو بڑا کلیئرلی, میں تو یہ بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی ہر کوئی بات کرتا ہے. اصل میں آرٹیکل 6 کو پڑھنا لکھنا کسی نے دیکھا نہیں, سمجھا نہیں. آرٹیکل 6 جو ہے آئین کا, ہر بار ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا, اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 جو ہے وہ صرف اور صرف مارشل لا روکنے کے لیے. جی اس میں آئین توڑنا, آئین کو سسپینڈ کرنا, ایبروگیٹ کرنا, اس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اس میں جو مدد کرے گا یا جو کرنے والا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں اس سے بڑا آسان کام ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کا بھی ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب کو لگتا ہے کہ 40 دن میں حکومت جانے والی ہے. وزیروں نے پیکنگ شروع کر دی ہے. یہ آپ نے آج بیان دیا کہ وزیروں نے پیکنگ شروع کر دی ہے, حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. اب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, نئے الیکشن کی طرف جائیں گے, لیکن نیا الیکشن کمیشن بنے گا. یہ کون سے وزیروں نے پیکنگ شروع کی؟ پہلے یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا 40 دن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ واضح طور کے اوپر کہ جا رہی ہے. دیکھیں 2-3 ہم تو یہاں پہ اس وقت انفارمیشن کے اوپر تو نہیں, میں تو اپنی تھوڑی انالیسس کے اوپر ہی بات کروں گا. دیکھیں 3-4 ایونٹس میں بڑے انٹرسٹنگ. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ساری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے شہباز شریف صاحب کے, اور آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر جس طریقے سے
کاکڑ صاحب نے، انوار کاکڑ صاحب نے، پھر اپنے گوہر صاحب نے، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے، یہ ساری مصطفیٰ کمال کیئر ٹیکر تو نہیں تھے پچھلی اور سمجھو اگلی کیئر ٹیکر ہی سمجھو نا، تو مسئلہ ہے تو پچھلی اور اگلی دونوں حکومتوں میں، ساری حکومتوں میں وہ تو ہے نا، ان کے بغیر نہیں تصور نہیں مکمل. تو وہ انہوں نے یہ ساری تان چھیلی ہے اور اب پورے ملک میں یہ بج رہی ہے. یہ تال جو گوہر صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ گوہر صاحب نے یہ تال شروع کی، اب پورا ملک یہ گانا گا رہا ہے. کیوں کی ترجیح دیں؟ ہاں نہیں، اس کے ساتھ 2 اور ایونٹس ملا لیتے ہیں پھر اس کا. پہلا ایونٹ ہو گیا آئی پی پی کے اوپر جو پورا، اس کے بعد دوسرا جو ایونٹ ہوا جو بڑا انٹرسٹنگ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں فیصل ووڈا نے اور باقی جو سارے ترجمان جو حکومت کے آئے، انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپریم کورٹ ریزروڈ سیٹس دے دے. ریزروڈ سیٹس ہو گئی. اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو فارورڈ بلاک گروپ بنے گا، اتنا بڑا نہیں بنا. پھر تیسری بار انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے سپریم کورٹ کا. وہ 2/3 فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو گیا، اب صرف 1/3 رہ گیا. 41 ہو گیا، 41 رہ گیا. ایم این ایز کی حد تک پنجاب کا ہو گیا، کے پی ہو گیا، 2/3 ہو گیا نا، اور 1/3 رہ گیا. وہ الیکشن کمیشن نے، اس سے بڑی بات کیا ہے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور وہ انہوں نے جا کے اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس چٹھی ڈال دی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس کا بھی ہمیں بتا دیں. وہ منڈے کو بتا دیں گے ان کو، باقی فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو گیا. اس کے بعد جو تیسرا ایونٹ ہے وہ ہے جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی. پہلے عمر ایوب کی آئی، پھر علیمہ خان کی آئی، اور اب پھر عمران خان صاحب نگران نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، چیز جو ہے وہ آئین کے مطابق. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے بیان دے دیا، باقی دونوں سمجھ آ گیا دونوں نے بھیجا. یہ تو سمجھ آئی. دیکھیں یہ تو حکومت کی ہار ہے جو آپ نے یہ بات کہی مخصوص نشستوں والی. وہ بار بار کانفیڈنٹ تھے کہ اس سے پہلے تو فیصلہ ہی نہیں آئے گا، ہمارے خلاف نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. وہ ہر جگہ ہارتے آئے ہیں. سو یہ سیٹوں والا مخصوص نشستوں والا کیس، وہ یعنی وہ پوری پالیٹکس ہار گئے. اچھا آئی پی پیز والا میں آئی ایم اسٹل تھنکنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے شہباز شریف کے خلاف کیئر ٹیکر منسٹرز اور فارمر پرائم منسٹر کیا کیمپین چلا رہے ہیں، ان کو گندا کر کے کسی اور کی حکومت بنانے. اچھا اب میرا کیا خیال ہے، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت عمران خان کے باہر آنے میں اور جنرل الیکشن میں صرف ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ایشورٹی یا ماحول بنائیں کہ وہ آ کے بدلہ نہیں لیں گے، اور یہ نہیں کریں گے جو فسطائیت اور بربریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی، یہ نہ ہو کہ ہم اسی کام میں پڑ جائیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے. ادروائز دیکھیں اس وقت 3 بڑے بحران ہیں جس کا حکومت کو سامنا ہے. ایک بحران ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، ایک بحران ہے اکنامک انسٹیبلٹی کا، اور اب تیسرا بحران جو حکومت نے کہا ہے 2 کافی نہیں ہیں، انہوں نے کہا تیسرے میں ٹکر مارو، وہ ہے جوڈیشل. سو اب یہ 3 بڑے بحران ہیں. عمران خان اس وقت ایک پولیٹیکل جائنٹ ہے، ان کے بغیر پولیٹیکل انکلوژن کے کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اچھا اب یہ جو جوڈیشل بحران کون سا ہے؟ جوڈیشل بحران یہ ہو سکتا ہے، ابھی ہے نہیں. اگر عمل درآمد نہ کرتے تو سپریم کورٹ کو کچھ کرنا پڑتا. سٹنگ جج کی بیٹی کے وارنٹ نکال دیے ہیں. جس طریقے سے جو چل رہا ہے ججز کے اوپر، جو ایک کیمپینز جو رن ہو رہی ہیں، جو سارا کچھ چلتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے بحران ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پیک کر سکتا ہے اگر حکومت نے عقل نہ کی، اور حکومت کا جو اب تک کا ریکارڈ ہے آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ پیک پہ لے کے جائیں گے. کل پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ہے، امید اس سے رکھیں. کل مخصوص نشستوں پر آڑے ہاتھوں سپریم کورٹ کو لیا جائے گا. تو آپ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ناٹ ریئلائزنگ کہ جب آپ نے بندیال صاحب کے خلاف کی تھی تقاریر، اس وقت ماحول کچھ اور تھا، ابھی ماحول کچھ اور ہے. اس ماحول میں کچھ کرنا ہے، اور اس کی وجہ پولیٹیکل وہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہتے تھے یہ آزاد جج آ گئے. نہیں، اور یہ ججز کا مسئلہ صرف سپریم کورٹ کا تو نہیں ہے نا. آپ تو دیکھیں نا جو سیکشن ججز ہیں جو آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس میں لگے ہوئے ہیں، ان کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں. میجسٹریٹس کو آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہے. سو اٹس اے پوری ایک جوڈیشل ایک اس وقت سینٹیمنٹ ہے گورنمنٹ کے معاملات کے اوپر. آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی. آپ کو یہ لگتا ہے اگر کمنگ بیک ٹو جو آپ کا تھیسس نہیں، اب یہاں سے آخری لائن میں آپ کو مکمل کر دوں، اس کے بعد آپ کمنٹ کریے. میرے میرا سوال مطلب آپ اس کے سوال آپ اس میں مجھے جو لگتا ہے، دیکھیں نا، حکومت کا جانا تو ٹھہر گیا، حکومت تو یہ نہیں رک سکتی، کیونکہ جو اس حکومت کے جس
جس بنیاد کے اوپر کھڑی تھی نا یہ ساری حکومت وہ گر گئی ہے. یہ حکومت چل جائے 3 مہینے چل جائے 4 مہینے چل جائے اس سے اوپر نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی اور عمران خان یہ یقین دہانی یا یہ ایک سیٹسفیکشن ہو جائے کہ آپ آ کے جو ہے یہ اس کو اس میں نہیں پڑیں گے بدلوں میں, پھر تو نیا الیکشن ہے. ادروائز ایک کوشش الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹریبونلز کے ذریعے نہیں ٹریبونلز وہ بستی بھی بڑی ہے نا. نہیں وہ اس میں اور پرابلم بستی بھی ہے نا, تھوڑی سی بستی بھی ہے, لیکن اس میں پی ٹی آئی کا بلنڈر بھی ہے. اس میں پی ٹی آئی کا بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے بہت تھوڑی پٹیشنز کی ہوئی ہیں, سو دے ول اونلی گیٹ 40-45 سیٹس. 171 پہ حکومت بنتی ہے, وہ عمران خان کبھی بھی نہیں لیں گے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا میں نہیں لیں گے. اچھا دوسرا اس میں جو ایشو ہے نا وہ الیکشنز ہیں, اور اگر الیکشنز کے اوپر نہیں آتے پھر آپ کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے جو آئی پی پیز کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے, اور جس کے اوپر بڑے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے ہیں. لوگوں نے سی ویاں بھی بھیج دی ہیں کہ جناب ہم سے بہتر یہ معاملات کوئی حل نہیں کر سکتا. اور وہاں پہ ایک سی ویوں کلیکشن ہو رہی ہے, ایک طرف سی وی کلیکشن ہو رہی ہے, ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اب یہاں سے ایک سپیریئر پالیٹکس کر سکتی ہے, عمران خان ایک سپیریئر پالیٹکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ادھر اڑی ہوئی ہے بات. ٹیکنوکریٹ حکومت تو مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیں ایک غیر آئینی کام ہے, اس کے لیے سب بہت کچھ کرنا پڑے گا, اس کے لیے توڑنا پڑے گا, سیدھی بات ہے. سپریم کورٹ کو گھر بھیجنا پڑے گا. یہ تو سیدھا آئین توڑنے والی بات ہے. یہ تو آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے. پچھلی دفعہ مشرف صاحب اسی پہ لگا تھا. تو یہ آئی پی پیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیوں کیا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف, اس حکومت کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ بیچارے تو مشکل میں آلریڈی ہے نا. ایک نہیں, لیکن وہ مشکلات کی طرف سے نہیں ہے نا. کریڈیبلٹی گیپ ہے, اخلاقی گیپ ہے. اخلاقی طور پر حکومت نہیں ہونی چاہیے. کریڈیبلٹی ان کی نہیں ہے, پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ تو سہارے کے تحت کھڑے آئے اور کھڑے ہیں نا. تو سہارے کو ان کو گندا کرنے کے لیے آئی پی پی ایشوز اٹھانے کی ضرورت کیا؟ نہیں, اس کی ضرورت ہے نا, ان کو تو ضرورت ہے نا. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا, جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل بحران ہے نا, وہ تو ہمارے سامنے ہے. اس کا جواب تو صرف عمران خان ہے. اگر آپ نے عمران خان کو بھی ایک سولوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ایک اسٹیبلٹی آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, چاکا دکھانا ہے نا انہوں نے. آپ نے عمران خان کو اگر کوئی چاکا دکھانا ہے تو تسی یہی کرے گے نا کہ آپ اس کے اوپر ایشو بنائیں گے. اب اس کے اوپر ایشو بنایا جا رہا ہے. سو ناؤ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اب لیٹس سی اگلے 3-4 months ول بی ویری ایونٹفل. لیکن آپ میرے سوال کا جواب دینا مجھے. میرا ان کو گندا کر کے ملے گا کیا کسی کو؟ ہوتا نا کہ کوئی تگڑی حکومت ہو. دیکھیں 2016-17 کی نواز شریف کی حکومت, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے میاں صاحب کو نکالنا ہے, ہی واز اے پاپولر پرائم منسٹر اس وقت کے, مسلم لیگ نون بڑی پاپولر پارٹی تھی, کہ آپ نے پہلے ان کو خراب کرنا, پھر یہ کرنا, پھر وہ کرنا. حالانکہ میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ اس وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپارٹمنٹ, یہ لاجک نہیں ہوتی, صرف انہوں نے یہ کہہ دیا. 12 آپ نے ان کو نکالنا ہے تو آپ کو پہلے گندا کرنا پڑے گا. ایک ڈائلگ میں پہلے بڑی عرصے سے یہ ڈائلگ 2 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ گلیڈیٹر کا ایک ڈائلگ ہے, ٹو کل یو دے ہیو ٹو کل یور نیم فرسٹ. یہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں مارنے سے پہلے تمہارا نام مارنا پڑے گا. مسئلہ یہ کہ ان کا تو نام ہی نہیں ہے, تو ان کو نام مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو وہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ ان کو نہیں, نام مارنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو ختم کر کے صرف الیکشن کرانے ہیں, پھر تو عمران خان ہی ہے نا, پھر تو کوئی اور نہیں ہے نا. اگر آپ نے اس وقت یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بتانا ہے کہ نہیں آپ نہیں ہیں, پھر یہ ہے, پھر تو ضرورت ہے نا آپ آئی پی پیز کا معاملہ کھڑا. غیر آئینی وہ ہے نا. غیر آئینی ہوگا, لیکن اگر آپ کو یہ یقین دلایا, اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے آگے ہمیں کٹنا ہے, تو پھر آئین شائن دیکھے گا. اس ماحول میں کوئی غیر آئینی کام ہو سکتا؟ ماحول نہیں ہے, بڑا خراب. میں تو کہہ رہا ہوں تجربہ فیل ہوگا, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. بٹ دا پرابلم از کہ جب پرسنلائزڈ ہو جائے نا چیزیں, اور اس میں ایکچولی ٹو بی فیئر ود ہمارے, ایک تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے پوری پریس کانفرنس کی, جو پرابلم ہوتا ہے نا, ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کاشف کے اب ہم ہے نا پولیٹیشین ہے نا, اینڈ ایکچولی ٹو سم ایکسٹینٹ اینکرز بھی, ہم لوگ جو ہے نا اتنی تنقید ہو رہی ہوتی ہے, ہم لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. یہ جو ججز ہیں یا جرنلز ہیں, یہ لوگ جو ہے نا ان کا ایکسپوجر بہت تھوڑی مدت کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہاں تنقید بہت زیادہ لگتی ہے جا کے. یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیمپینز ہیں نا, انہوں نے بڑا زیادہ جو ہے وہ یہ رول پلے کیا ہے. اور اب عمران خان کے بیان کے بعد کئی تو یتیم ہو گئے ہیں ویسے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ادھر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, امیج یہ وہ چیزیں. لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ کیسے شور, آپ کا خیال ہے نیوٹرل بیان اپیز کرنے کی کوشش ہے عمران خان صاحب کی؟ ٹیمپریچر نیچے لانے کی کوشش تو ہے نا, اپیز بھی کر رہے ہیں نا ان کو, دیکھیں میری آپ سے لڑائی کوئی نہیں ہے, آپ نیوٹرل ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں, میرا ان کا مقابلہ ہے. سچی بات ہے, اپیز ول بی اے اسٹرانگر ورڈ, بٹ میرے خیال میں جو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت یا
ان کو ٹیمپریچر نیچے لانا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کتنا بڑا نقصان ہوگا پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو اگر وہ لیٹ سے پچھلے 2 سال میں ان کی پارٹی نے جس طرح مار کھائی اینڈ سڈنلی ایسا لگے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں؟ بہت بڑا نقصان ہوگا, اڑ جائیں گے. اس لیے عمران خان کبھی یہ نہیں کریں گے. دیکھیں عمران خان کبھی ڈیل نہیں کریں گے, یہ بات میری لکھ لیں اپنے. یہ ڈیل کی طرف ہی اگر آپ کی بات میں مان ہی لوں, نہیں اس میں پرابلم کیا ہے, نیوٹرل ہو جائیں جو میں نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, یہ تو آپ سمجھیں کہ ٹیمپریچر نیچے لا رہے ہیں نا. دیکھیں میں ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ آپ کو انگیجمنٹ کرنی ہے, آپ نے ڈیل نہیں کرنی. اب پرابلم یہاں پہ اس وقت جو انفارچونیٹلی عمران خان ساتھ ہمارا ایکسس نہیں ہے اور بھی ٹیم کا ان کا ایکسس نہیں ہے. میری تو جو ریکویسٹ یہ ہے نا پی ایم سے, وہ یہ ہے خان صاحب سے کہ جی آپ اکیلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں نا, یہ ڈیل کا تاثر جاتا ہے. آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی لازمن بات کرنی پڑے گی, اور گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں الٹیمیٹلی تو آئین ہے نا جس نے طے کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے. دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو یہ تاثر, جس طرح احسن اقبال صاحب بات کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ بات کرتے ہیں, خواجہ آصف بات کرتے ہیں, ایک تو دیکھیں نا چونکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے, ان کا خیال ہے عمران خان پہ اور تنقید کریں گے تو اس سے ہمارا قد اور بڑا ہو جائے گا, حالانکہ وہ اپنے آپ کو وہ اپنا جو گڑھا ہے اس کو اور کھود رہے ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی گیٹنگ بریڈ ان دیٹ. ان کو یہ چاہیے, وہ ان کی پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ عمران خان کو ڈیفینیٹلی یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, JUI ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, انگیجمنٹ چل ہی رہی ہے نا, ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں ان کی طرف بھی پھر جانا پڑے گا. لیکن جا رہے ہیں لیکن وہ معاملات طے نہیں ہو رہے. ابھی پرابلم یہی ہوا ہے نا کہ اپنا اپوزیشن الائنس ہی نہیں بن پا رہا, تو ان سے کیسے کریں گے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون ہمیں, یعنی ہمیں, اور انہوں نے آرمی چیف کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اور آپ کو لڑانا چاہتے ہیں, یہ بہت زیادہ نائیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. مطلب یہ آئی تھنک ان کو بھی پتا ہے کہ لڑائی پہلے ادھر دونوں کی شروع ہوئی ہے, جس کی یعنی یہ جو کرنٹ رجیم, یہ لڑائی تو عمران خان صاحب کے بیانات کی وجہ سے شروع ہوئی. آپ جب پارٹی میں تھے, آپ کو یاد ہے کتنی سیشنز ہوئے خان صاحب کو کہا کہ دیکھیں بات سخت بیان نہ دیں کیونکہ اب پاور پالیٹکس کرنی ہے, پاپولر پالیٹکس تو ہو گئی, مقبول تو ہو گئے ہیں. خان صاحب نے وہ جو بیانات دیے اسی کی وجہ سے پھنسے نا آخر میں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک تو جو PMLN کا یا جو پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے, اس میں ان کی کوشش تو یہی ہے نا کہ یہ جو گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کا, یہ فل نہ ہو. اب مثلا عرفان صدیقی صاحب کے آپ بیانات آج کل دیکھیں نا, وہ نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ قریب ہے. انہوں نے کہا کوئی بات چیت, انہوں نے کہا کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہوگی, ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. یہ ایک PMLN کیا کرتی ہے, اور وہی سب سے زیادہ سخت بیان دیتے ہیں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور بھڑکانے والے, کہ یہ بھڑکیں آپ اور یہ کریں وہ کریں. سو PMLN کی کوشش تو ہے کہ یہ ان کی تو زندگی اس پہ لگی ہوئی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اسٹیبلشمنٹ ہے, اب آپ دیکھیں نا, آپ شہباز شریف کو 18 سیٹوں میں آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے, شہباز شریف کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو. زرداری صاحب اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک, ان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایسے سیاسی لاشیں بن گئے ہیں نا جن کو آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں, ان کا فائدہ کوئی نہیں آپ کو. لیکن مخالفت زیادہ بڑا دیکھیں اس وقت ریلیشن شپ یا الائنس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اختلاف کا ہے. سمٹائمز ہوتا نا کہ آپ کے الائنس بڑا ایشو ہوتا ہے, عمران خان نے کر دیا نا, اختلاف بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. لیکن آج میں ایک چیز, عمران خان نے پرسوں کر دیا نا, عمران خان نے جو بیان دیا, اس کا ریئیکشن کیا تھا. I mean I'll have to wait and see کہ کیا واقعی یہ ایک پلان طریقے سے کسی کچھ اچیو کرنے کے لیے کیا گیا. وہ یار آپ کو جانے سے پہلے حامد خان صاحب آپ کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے, میں چاہوں آپ یہ پوائنٹ تو مکمل ہو جاتا. حامد خان صاحب سے پرانے عشق چل رہا ہے, وہ تو چلتے ہی رہے گا. صرف میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اب ایک, اس کو اسپینر تو نہیں کہہ سکتے, بٹ اس کو کیا کہیں کہ اس سارے کھیل میں انہوں نے ایک نئی چیز تو جوڑ دی ہے. اب آپ والی بات یہاں پہ کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے, وہ اس کے اوپر پاکستان کی اگلی پالیٹکس بہت ڈپینڈ کرے گی. لیکن اس کا ریئیکشن میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو فوراً پتہ بھی نہ چلے کہ ریئیکشن کیا ہے. نہیں پتہ چل جائے گا نا کہ فار ایگزامپل یہ جو قادر ٹرسٹ کیس ہے, اگر اس کی سپیڈ یہی رہتی ہے جو بھی ہے تو پھر سمجھو, تو آپ کہہ رہے ہیں کیسز دیکھیں اور ان کی سپیڈ کے مطابق یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جعلی کیسز ہے نا, کیسز بھی تو بےچارے ایسے زبردستی بنے ہوئے نا, اگر اس میں وہی بےچارے جج کو دبا دبو کے فیصلے لینے ہیں اور اس طرح ہی کرنا ہے تو وہ تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا, اس کا تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو اب دیکھتے یہ ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. رد عمل کیا تھا حامد خان صاحب سن لیں اور اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں.
کا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ برداشت کی ہیں، جیل کاٹی اور سارا کیسز آج تک وہ پتا نہیں وہ ڈرامہ تھا یہ کیا تھا. یہ ہے تو پلانٹڈ آدمی. اب بھی جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو پھر اندر سے نقصان پہنچایا جائے. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں تو تاری محبت ہے بہت پرانی آپ حکومت میں تھے تب آپ ایک دوسرے کو نہیں چھاڑ دے سکتے، لیکن وہ آپ کو پلانٹڈ آدمی کیوں سارے آپ کو کہتے ہیں؟ وہ تو پوری پی ٹی آئی کو کہہ دیتے ہیں نون والے کہ یہ پلانٹڈ ہے، پوری پارٹی پلانٹڈ ہے، عمران خان بھی پلانٹڈ ہے، یہ بھی پلانٹڈ ہے. یہ حامد خان صاحب سے ہماری پرانی محبت ہے. ایکچولی اگر آپ لاہور گئے ہوں، ہائی کورٹ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل آفس اور جوڈیشل کمیشن کی بلڈنگ ہے. میرے چچا چیف جسٹس ہے، 6 سال چیف جسٹس رہے. انہوں نے یہ زمین خالی کرائی. ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے تھے زمین خالی نہ کریں، انہوں نے نہیں مانے اور انہوں نے زمین خالی. اس وقت سے اب تک حامد خان صاحب کو ہم پلانٹڈ ہی لگتے ہیں. تو زمین کے اوپر قبضہ نہ کریں تو ہم پلانٹڈ نہیں ہے. لڑائی وہی چل رہی ہے. لیکن آپ بھی ان کو بیچاروں کو لتاڑتے رہتے ہیں. نہیں، بزرگ آدمی میں تو بات ہی نہیں کرتا زیادہ، میں چھوٹی موٹی بتاتا رہتا ہوں ان کا بیک گراؤنڈ. ٹھیک، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب، آئی ہیو لیس دین اے منٹ لیفٹ. اگلے چند دن، ایک ہفتہ، میں آپ کے تھیسس کے آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو کم فرام، ناٹ کنوینسڈ. میں کنوینسڈ نہیں. وہ تو ظاہر ہے آپ کی اپنی اوپینین ہے، میری اپنی اوپینین ہے. بٹ لیٹس ویٹ ٹمورو. کل شہباز شریف صاحب نو دیکھو کہ کنی زور نہ ٹکر مار دیں. اگر عدالت وہ ٹکر مار دی تو سمجھو سارے کٹھے کھڑے ہیں. پھر تو بہت اچھا ہو گیا. پھر تو سارے کٹھے کھڑے ہیں. پھر آپ کا یہ تھیسس تو ختم ہو گیا کہ کوئی بات نہیں پتا نہیں ہمیں. پھر عدالت کس طرح ٹکر مارے گی وہ دیکھتے ہیں. وہ تو اگر ٹکر مارے گی تو سارے نو ہی مارے گی نا. وہ دیکھنا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ کل کا ایونٹ، اس کو دیکھ لیں. اگلا ایونٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ایکچولی آپ نے بات کی ہے، لیٹس سی ہاؤ اسٹیبلشمنٹ ریئیکٹس ٹو عمران خان اسٹیٹمنٹ. That will determine the next. How it goes. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اللہ.